بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد. اچھا جی، آج ہدایت نہ ہو سبق نمبر 11 ہی ہے ڈاکٹر صاحب، تصدیق کرواتے ہیں آپ سے. تو 11 نمبر سبق آج ہمارے سامنے ہے اور اس میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں تنازع فعلین. تنازع فعلین، دو فعلوں کا آپس میں تنازع، جھگڑا، ایک اسم ظاہر کے بارے میں جو ان دونوں کے بعد آ رہا ہوتا ہے. ہر ایک کہتا ہے کہ میرا معمول بنے، پہلا کہتا ہے میرا معمول بنے، دوسرا کہتا ہے میرا معمول بنے. ذرا میں ویسے پہلے تھوڑا سا اس انداز میں ذکر کر رہا ہوں، آپ ذرا میرے الفاظ پر غور فرمائیں. تنازع جھگڑے کو کہتے ہیں. فعلین، دو فعل جھگڑا کریں گے ایسے اسم ظاہر کے بارے میں جو ان دونوں کے بعد آیا ہوگا. جس طرح میں مثال دے دیتا ہوں، ضربنی اکرم و اکرمنی زید، ضربنی و اکرمنی زید، مارا مجھے اور اکرام کیا میرا زید. یہاں دو فعل کون سے آئے ہیں؟ ضرب، اکرم، اور اسم ظاہر کون آیا ہے؟ زید. اب میں نے کیا کہا؟ دو فعل آئیں گے، آپس میں لڑیں گے. کس کے بارے میں؟ ایک ایسے اسم ظاہر کے بارے میں جو ان دونوں کے بعد آیا ہوگا، زید. ہر ایک کہے گا میرا معمول بنے. اب معمول بننے میں چار باتیں ہوں گی. دونوں فعل فاعل چاہیں گے، دونوں فعل مفعول چاہیں گے، مفعول بھی. نمبر 3، پہلا فعل فاعل چاہے گا، دوسرا مفعول چاہے گا. نمبر 4 الٹ کرتے ہیں، پہلا مفعول چاہے گا، دوسرا فاعل. چلیں جی، یہاں تک میں نے جو دہرایا پڑھا ہے، کہا ہے، اس کو آپ دہرا دیں. تنازع فعلین، کوئی پوچھے تنازع کا کیا معنی ہے؟ فعلین کے ساتھ لگا کے کیا مطلب بنے گا؟ دو فعلوں کا جھگڑا. کس بارے میں کوئی پوچھے؟ اسم ظاہر کے بارے میں. اسم ظاہر کدھر ہوگا؟ نہیں، ان دونوں کے آخر میں، ان دونوں کے بعد آیا ہوگا. جس طرح مثال، ضربنی و اکرمنی زید، بولیں ضربنی و اکرمنی زید. اب ہر ایک صلاحیت رکھ رہا ہوگا کہ اس کو اپنا کیا بنائے؟ معمول. تو یہ تنازع فعلین کی صورت. اب اس میں صورتیں کتنی بنے گی؟ 4. ظاہر بات ہے، آپ عقل سے بھی سوچیں تو بنتی ہی 4 ہیں، کیونکہ فاعل مفعول، فاعل اور تقاضا ہوگا یا مفعول بھی کا تقاضا ہوگا. 2 ہیں نا ہمارے پاس. اب 4 کیسے بنیں گے؟ دونوں فعل تقاضا کریں گے کہ یہ اسم ظاہر ہمارا کیا بنے. جس طرح آپ نے ابھی مثال پڑھ لی، ضربنی اکرمنی، دونوں کہہ رہے ہیں فاعل چاہیے، کیونکہ اکرم بھی واحد مذکر غائب ہے، ضربہ بھی واحد مذکر غائب ہے، دونوں کو فاعل چاہیے. اچھا، دوسرا یہ ہے کہ نہیں، دونوں چاہیں گے کہ بعد والا اسم ظاہر ہمارا کیا بنے؟ مفعول. اب اسی کو آپ متعدی کر دیں. چلیں، ضربت و اکرمت زیدا، ضربہ ہے نا، اس کو آپ نہیں، اس کو آپ اس طرح بنائیں کہ اس کو فاعل کی بجائے مفعول چاہیے ہو، تو آپ کہیں گے ضربت. اب تو اس کو فاعل ملا ہوا ہے ساتھ. اکرما تھا، اکرمت ہو گیا، فاعل تو مل گیا زیدا. سمجھ گئے بات کو؟ اب جب آپ اس کو سمجھیں، اگلی صورتیں آپ تھوڑا سا غور کر کے خود بھی بنا سکتے ہیں. مثلا پہلا فاعل چاہے، دوسرا مفعول چاہے. چلیں، ضربنی و اکرمت زیدا، الٹ کرتے ہیں، یہ 4 صورتیں. بالکل سمجھ آ گئی یہ چیز یہاں تک کہ کس طرح یہ صورتیں بنتی ہیں. اچھا، یہ آپ نے بنیادی ایک چیز تھی، اس کو سمجھ لیا. اب یہ جو لفظ لکھا ہے میں نے، تنازع فعلین، دو فعلوں کا تنازع. فعلین حالت جری، مضاف مضاف الیہ، دو فعلوں کا جھگڑا، تاکہ مضاف مضاف الیہ. کچھ لوگ اس کو پڑھتے ہیں تنازع فعلان، تنازع فعلان.
بظاہر وہ غلط ہے کیونکہ مضاف الیہ جری میں جاتا ہے، لیکن اگر اس کو صحیح کرنا چاہیں تو پاکستانی راستہ ہمارے پاس موجود ہے کہ ہم کہیں گے فعلان جو ہے وہ اعراب حکائی ہے۔ اعراب حکائی کا مطلب جس طرح عام طور پر ایک چیز نقل ہوتی ہے آپ اس کو اعراب تحریر میں اعراب دیے بغیر اسی طرح نقل کر دیں۔ بس عام طور پر کیا پڑھتے ہیں فعل فعلان، فعلان ہی کہتے ہیں، تو آپ نے ادھر کہہ دیا تنازع فعلان، تو فعلان کا مطلب اس کا مضاف الیہ بنا کر نہیں لایا، آپ نے وہ اعراب حکائی کے طور پر اٹھا کے رکھا ہے۔ تنازع فعلان کا مطلب آپ نے محاورہ والا لیا، یعنی دو فعلوں کا جھگڑا بس، نہ کہ عربی ترکیب کے لحاظ سے۔ جس طرح میں مثال دیا کرتا ہوں ذی الحجہ، تو قانون کے لحاظ سے ذی الحجہ ہونا چاہیے یا ذو الحجہ ہونا چاہیے؟ کیوں؟ ذو میں پیش ظاہر ہو رہی ہے اور پیش اس کی پیدائشی حرکت ہے، تو ذل جب آپ کہتے ہیں تو آپ سے سوال ہوگا کون ہے جو اس کو زیر دے رہا ہے؟ تو اب آپ کہیں گے جی سارے پڑھتے ہیں ذی الحجہ، تو ہم نے وہیں سے اٹھا کے ذی الحجہ کہہ دیا۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو وہ اعرابی حکائی ہوتا ہے، حکائی مانے نقل کرنا، حکایت۔ تو یہ تعویل کر کے ہم وہ بھی ٹھیک کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ ادھر جائیں نا، آپ قانونی اعراب پڑھ رہے ہیں۔ قانونی اعراب میں مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے۔ سمجھ گئے بات کو؟ اچھا جی، یہ بھی جب آپ نے پڑھ لیا، چنانچہ آپ نے دو فعلوں کا جھگڑا بھی پڑھ لیا، بعد میں آپ نے اب ذرا لکھیں، یہاں تک سمجھ تو گئے ہیں نا؟ اب اس کو لکھیں، تنازع فعلین یعنی دو فعلوں کا باہم جھگڑنا۔ میں نے ایک بات آپ کو بھیجی بھی ہے، بھیجی ہے نا، لیکن فی الحال آپ کے اوپر سے گزری ہوگی وہ۔ ابھی اس کو پڑھنے کے بعد آپ اس کو سمجھیں گے انشاءاللہ، آدھی آپ کو سمجھ آ جائے گی، آدھی، اور آدھی اگلے ہفتے میں انشاءاللہ۔ جھگڑنا مطلب کیا ہے؟ یعنی دو یا زیادہ، اچھا دو فعل بھی ہو سکتے ہیں کم از کم، اس سے اوپر زیادہ بھی، میں مثال دوں گا، یا زیادہ فعل یا شبہ فعلوں کا، فعل یا شبہ فعلوں کا اپنے مابعد واقع ہونے والے ایسے اسم ظاہر میں عمل کرنے کے لیے متوجہ ہونا، جس اسم ظاہر میں ان دو فعلوں میں سے یا ان دو عاملوں میں سے ہر ایک کا معمول بننے کی صلاحیت ہو۔ یہ جو میں نے تعریف آپ کو لکھوائی ہے، یہ انشاءاللہ آپ کو دنیا کی کسی کتاب میں نہیں ملے گی، لیکن یہ اس طرح میں نے لکھوائی ہے کہ آگے جو باتیں آ رہی ہیں آپ خود سمجھیں گے کہ یہ تعریف میں نے اس طرح کیوں بنائی ہے، یہ جو لفظ میں نے اس میں اندر استعمال کیے نا، یہ لفظ میں نے اس طرح کیوں استعمال کیے، اگلے آپ بات سے خود سمجھ جائیں گے۔ چنانچہ آپ اس کو پڑھ لیں، ذرا سوچ سمجھ کے پڑھ لیں۔ تنازع فعلان باہم جھگڑنا، یعنی مطلب سے آگے پڑھیں، اپنے مابعد ہونے والے ایسے اسم ظاہر میں عمل کرنے کے لیے صلاحیت ہو۔ ٹھیک ہو گیا؟ آگے لکھیں جی، یہ تنازع 4 قسم پر ہے، یہ تنازع 4 قسم پر ہے۔ نمبر 1، دونوں فعل مابعد اسم ظاہر کو فاعل بنانا چاہیں، مابعد جی دونوں فعل مابعد اسم ظاہر کو اپنا فاعل بنانا چاہیں گے۔ دیکھ لیں، یہ بھی کہتا ہے ضربہ، یہ میرا فاعل بنے، اکرم بھی کہتا ہے میرا فاعل بنے۔ دوسری کیا ہوگی؟
ضربہ ہے نا نون فقہ ہے یا ضمیر مفعول بھی کوئی جا نہیں والی ترکیب ہے. ٹھیک ہو گیا. ضربہ تو پہلا ہمیشہ گردان کا جو پہلا صیغہ ہوتا ہے ماضی کا اس کو فاعل اسی ترتیب سے دیا جاتا ہے. فاعل اس کو فاعل چاہیے ہوتا ہے. سمجھ آ گئی بات. اب دونوں کیا چاہیں گے دوسرے میں مفعول. چنانچہ میں کیا لکھوں ضربت و اکرمت زیدن. یہ دوسری آ گئی. یہ دوسری صورت ہے. یہ دوسری صورت ہے. دونوں مفعول چاہ رہے ہیں آپ کیونکہ فاعل ان کے ساتھ لگا ہوا ہے. تو پہلے مفعول لگا جی پہلے ساتھ میں مفعول لگا نہ اس کو چھوڑ دیں. اس کو اگر نہ بھی آپ کہیں ضربہ و اکرما پھر بھی ٹھیک ہے. اس کو چھوڑ دیں. وہ ویسے ہی ہم نے نی ساتھ لگایا ہوا ہے. اس کی بات ہی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس پر توجہ نہیں دینی آپ نے. یہ جو پہلی مثال آپ نے لکھی ہے اس کا جو آپ نے لکھوایا نا پہلے دونوں فعل ماں بعد اس میں ظاہر کو فاعل بنا جاتے ہیں. اس کی مثال ہے جی. یہ اس کی نمبر 1 کی دیکھیں. ضربہ کو فاعل چاہیے وہ کہتے ہیں میرا فاعل بنے. اکرما کو بھی فاعل چاہیے وہ کہتے ہیں میرا بنے. اب یہ دوسری کے ساتھ ابھی دوسری مفعول چاہتے ہیں. یہ دیکھیں فعل فاعل موجود ہے. فعل فاعل موجود ہے. یہ تو دیکھیں یہ دیکھیں یہ فعل فاعل موجود ہے. فعل فاعل دیکھو فاعل ساتھ لگا ہوا ہے. تو تا تما تم جو ہوتا ہے ساتھ. اور اس کو دونوں کو کیا چاہیے مفعول. ٹھیک ہو گیا. اب ان کو مکس اپ کریں. پہلا فاعل چاہیے ضربنی وہی اٹھایا ہم نے. دوسرا مفعول چاہیے وَأَكْرَمْتُ زَيْدًا. مکس کیا. پہلا فاعل چاہتا ہے دوسرا مفعول چاہتا ہے. علیم صاحب سمجھ گئے ہو. جی. اب چوتھا اس کے بھی الٹ کر دیں. ایک مفعول چاہیے نہیں ایک نہیں کہنا. پہلا مفعول ضربت وَأَكْرَمَنِي زَيْدٌ. سمجھ آئیے. الٹ ہو گیا. یعنی اس کو مفعول چاہیے نا. اس کو فاعل چاہیے تو جس کے قریب ہوتا ہے وقتی طور پر ہم اعراب اس کو وہی دیتے ہیں. لیکن آگے اس میں تفصیل ہے. کتنی صورتیں ہو گئی ہیں 4 ہو گئی ہیں. اب یہاں پر تنازع ذرا سمجھیں. ادھر تنازع چلے گا جمہور کا امام فرا کا. پھر جمہور میں آئیں گے بصری اور کوفی. پھر بصری اور کوفیوں کا آپس میں اتفاق بھی ہوگا اور آگے چل کے اختلاف بھی ہوگا. فیل ہو گئے. ہاں جی نہ آپس میں کسی کی وجہ سے لگا کہ اس کو ہمارا بنایا جائے نا. اب ہم نے معمول کس کا بنانا ہے. یہ جو موجود ہے نا یہ ہم نے کس کو دینا ہے. یہ جو موجود ہیں یہ ہم نے کن دونوں میں سے کس کو دینا ہے. یہ جس طرح چوتھا ہے ان میں تو جھگڑا نہیں ہے. جھگڑا سب میں ہے. سب میں جھگڑا ہے. امام جمہور جو ہے نا جمہور سے مراد ہے بصری اور کوفی. لکھ لیں. بلکہ اس کو فی الحال نہ لکھیں. میں وہ چیزیں آپ کو جمہور زیادہ بصری نہ ہو کے اندر بصری کوفی ہوتا ہے. فی الحال یہ نہ لکھیں. میں آپ کو بعد میں لکھواتا ہوں. یہ چیزیں کچھ نقطے ہیں وہ مل. فی الحال آپ کچھ اور لکھنا شروع کر لیں. لکھیں جی. اس بات کو ہم ابھی حل کرنے لگے ہیں لیکن فی الحال ہم اس کی طرف بعد میں جا رہے ہیں. پہلے کچھ بنیادی باتیں آپ نوٹ فرمائیں. مثلا سوال تنازع جھگڑے کو کہتے ہیں. فعل کیسے جھگڑتے ہیں وہ تو غیر زیرو ہیں. اسلامی کتابوں نے جھگڑنے کے سردان بھی جھگڑنے ہو بھی جھگڑنے نہ سوال آ گیا نا. تنازع جھگڑے کو کہتے ہیں. جھگڑا تو زیرو کرتا ہے. جھگڑا تو دو فعل تو غیر زیرو ہیں. یہ کیسے جھگڑا کرتے ہیں. سوال ہو گیا جی. اس کا جواب ابھی یہ ہے کہ تنازع سے مراد یہاں پر ہے توجہ اور صلاحیت. توجہ اور ہاں یہ سوال جواب لکھیں پہلے. توجہ اور صلاحیت. یہ آپ سے سوال ہو سکتا ہے بھائی آپ تنازع بنا کے بیٹھ گئے ہیں. تنازع تو ضرور کرتا ہوتا ہے. توجہ اور صلاحیت. اب یہ دیکھیں اوپر تعریف میں غور کریں. میں نے کسی جگہ کچھ لکھا ہوا ہے. صلاحیت بھی لکھی ہوئی ہے متوجہ ہونا بھی لکھا ہوا ہے. تو میں نے کیا کہا تھا اس میں ظاہر میں عمل کرنے کے لیے جھگڑے نا کیا لکھا تھا
متوجہ ہوں. یہ میں نے جواب ایڈوانس دے دیا تھا. اب سمجھ آ رہی ہے؟ میں نے اوپر کیا لکھا تھا؟ اس میں ظاہر میں عمل کرنے کے لیے دو فعل جھگڑے نا متوجہ ہوں. یہ اسی کا جواب. علیم صاحب سمجھ آ گئی ہے؟ چلیں جی اگلا سوال. اگلا سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ فعلین دو فعل، حالانکہ زیادہ فعلوں میں بھی جھگڑا ہو سکتا ہے. زیادہ فعلوں میں بھی جھگڑا دیکھیں سوال. آپ نے کہا دو فعلوں میں جھگڑا ہو. ہم آپ کو دکھاتے ہیں دو سے زیادہ فعلوں میں بھی جھگڑا ہو رہا ہے اور آپ دو کو لے کے بیٹھ گئے. وہ تو زیادہ میں نے جواب دیا ہے نا، لیکن فی الحال آپ انہوں نے کتاب والوں نے تو یہی تعریف کی ہوئی ہے دو فعلوں کا جھگڑنا. ٹھیک ہو گیا؟ دو فعلوں کا جھگڑنا. تو آپ دو کے کہتے ہیں، ہم آپ کو زیادہ دکھاتے ہیں، وہ آپس میں جھگڑ رہے ہیں. تو ہم نے کہا کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہمیں تعریف میں پہلے سے کہہ دی ہے. جی ہم نے کیا کہا ہے؟ دو. کم از کم کتنی مقدار ہم نے بتائی ہے؟ کم از کم مقدار کتنی ہے؟ دو. زیادہ ہو تو ہماری تعریف پر کوئی فرق نہیں پڑتا. نہیں پڑتا. ٹھیک ہے؟ زیادہ ہو تو ہماری تعریف پر کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ ایسے ہی ہے، ساتھ لکھیں، جیسے کہ آپ نے ایک مرکب کی تعریف کس طرح کرتے ہیں؟ مرکب کسے کہتے ہیں؟ جس میں کم از کم دو کلمے ہوں، اوپر کی کوئی حد نہیں ہے. تو اب آپ کہیں دو کلموں سے جڑ کر مرکب بنتا ہے. کوئی آپ پر درج کر دے بھائی دو کہتے ہیں تو ہم آپ کو تین بھی بتائیں گے، چار بھی بتائیں گے. تو آپ کہیں گے کم از کم ہم نے دو کہا ہے، اوپر میں ہم نے کوئی پابندی. ایسے یہاں بھی ہے. آئی بات سمجھ؟ اب آپ کہیں دیکھیں میاں بیوی گھر میں رہتے ہیں اور اس آدمی نے شادیاں کی ہوں 4. تو کوئی کہے جی تسی عجیب آدمی ہو، 2 تو نہیں 4 نہیں 5 ہیں جنت چھوڑ کے. تو اب آپ کہیں گے یار میں نے کم از کم کی بات یہ کہ عام طور پر شادی ایک آدمی 1-2 کرتا ہے. اگر کسی نے 3-4 کر دی ہیں تو میں نے اس کی نفی تو نہیں کی. سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا کم از کم 2 ہے، نہیں کم از کم مطلب دونوں ملا کے ٹوٹل 2. اچھا اب سنیں، یہ جو ہم نے کہا ہے کہ زیادہ فعل بھی ہو سکتے ہیں، اس کی مثال ذرا لکھیں آپ. صلیت، صلیت، وسلمت، وبارکت، ورحمت، وترحمت علی ابراہیم. صلیت وسلمت وبارکت ورحمت وترحمت علی ابراہیم. علی ابراہیم ایک ہی ہے، آخر میں جا کے دیکھیں علی ابراہیم سب ایک ہے کہ نہیں ہے؟ اور پیچھے کتنے کچھ فعل آئے ہوئے ہیں؟ 4 فعل آئے ہوئے ہیں. نہیں 5 ہے، 5 فعل آئے ہوئے ہیں. یہ وہ درود ہے جو عام طور پر آپ کس میں پڑھتے ہیں؟ لیکن علماء یہ فرماتے ہیں کہ اس سے زیادہ افضل درود سید الاستغفار ہے، درود والا ہے، سید الاوراد ہے جو آپ نماز والا پڑھتے ہیں، اس سے زیادہ افضل ہے. جی یہ 5 فعل ہیں جو جگڑ رہے ہیں علی ابراہیم کے بعد. ورحمت وترحمت. ٹھیک ہے؟ تو یہ سنیں نا، اب یہ دیکھیں یہ جگڑ رہے ہیں کس کے بارے میں؟ علی ابراہیم کے بارے میں. کس کے بارے میں؟ تو 5 جگڑ رہے ہیں. تو آپ نے 2 کہا تو ہم نے جواب دے دیا کم از کم کی مقدار میں ذکر کیا. مثلا آپ کو کہیں جی مشرق سے مغرب تک کوئی کر لے، ایسی بات کر لے، فلاں کر لے، تو کوئی کہے جی شمال جنوب کی طرف. تو آپ کیا کہیں گے؟ بھائی عام طور پر مشرق مغرب ایک بعد مسافت کے لیے بھی محاورتاً استعمال ہوتا ہے، لیکن اس میں یہ نفی نہیں ہوتی کہ شمال جنوب نہیں ہے. جو مشہور ہوتا ہے یا جو محاورے میں عام طور پر چلتا ہے اس کو ذکر کرتے ہیں، نہیں بھی ہوتا اس کو ساتھ ذکر کر دیتے ہیں. تغلیباً باب التغلیب، مذکر کو مخاطب کیا قرآن میں، مؤنث کو ساتھ تب آن رکھا ہوا ہے. کس میں؟ یہاں پر یہاں جار مجرور کا جھگڑا ہے. یہاں جار مجرور کا علی ابراہیم جار مجرور ہے نا، کہ جار مجرور کس کے ساتھ لگے گا. اور جار مجرور کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا، اس کو مفعول بھی غیر صریحی بھی کہتے ہیں. مفعول بھی غیر صریحی بھی کہتے ہیں. لہٰذا آپ کہہ سکتے ہیں کہ مفعول بھی غیر صریح کے جھگڑا ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ فاعل کا نہیں ہے. اچھا کیوں نہیں ہے فاعل کا؟ صلیتا، سلمتا، تا ساتھ لگے ہوئے ہیں. فاعل تو ساتھ لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ غیر صریحی، صاد کے ساتھ صریح،
صریح واضح. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا آگے چلیں. پھر سوال آپ نے کہا ہے دو فعلوں میں, آپ نے کہا ہے دو فعلوں میں. ہم آپ کو دکھاتے ہیں دو اسموں میں بھی جھگڑا ہو سکتا ہے. تنازع فعلین کا ہے, آپ نے تنازع اسمین کدھر گیا یار؟ کہتے ہیں دکھائیں, تو کہتے ہیں دکھا دیں. آپ دکھا رہے ہیں, دیکھیں جی دو اسموں کا, زیدن کریمن, زیدن کریمن و شریفن ابوہ, زیدن کریمن و شریفن ابوہ. دیکھ لیں کریمن و شریفن دونوں اسم ہے نا, صفت مشبہ کہتے ہیں. اور ابوہ ان میں سے ہر ایک کہتا ہے ابوہ ہمارا فاعل بنے, شبہ فاعل. آپ کو پتہ ہے اس میں فاعل, اس میں مفعول, اس میں تفضیل, اس کے جو فاعل ہوتے ہیں یہ خود کیا ہوتے ہیں شبہ فعل, اور اس کے آگے جو بننے والا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے شبہ فاعل. مل کر جملہ کون سا بنتا ہے؟ شبہ جملہ. تو یہ کہتا ہے ابو میرے ساتھ لگے, یہ کہتا ہے میرے ساتھ لگے, تو جھگڑا کر رہے ہیں. تو آپ نے کہا صرف دو فعلوں میں جھگڑا ہوگا, آپ نے کہا دو فعلوں میں جھگڑا ہوگا. تو جواب یہ ہے کہ ہم نے جو یہاں فعلین کہا ہے, اس فعلین سے مراد ہے عاملین. دیکھیں فعلین سے مراد ہے عاملین, دو عامل. اب دو عامل خواہ فعل ہوں یا اسم ہو. اب جو تعریف میں نے کی ہے ذرا تعریف میں دیکھیں میں نے کیا لکھا ہوا ہے, عاملین, عمل کرنے والے خود دو فعل بھی ہو سکتے ہیں, دو اسم بھی ہو سکتے ہیں. اب جو تعریف میں نے کی اس میں دیکھیں عاملین میں نے لایا نہیں لایا جی. یہ میں نے پہلے سے ایڈوانس جواب دی ہے, اس لیے میں یہ تعریف میں نے سوچ سمجھ کے خود بنائی ہے اس ترتیب سے, تاکہ آپ کو یہ بات پہلے سے سمجھ آ جائے. اچھا یہاں تک سمجھ آ گئی جی. اچھا اب کیا کہا ہم نے کہ ان دو فعلوں کے بعد کون آئے گا جس میں جھگڑا کریں گے؟ اسم ظاہر. اسم ظاہر. اسم ظاہر کے مقابلے میں کون ہے؟ اسم ضمیر. چنانچہ اسم ضمیر کا یہ معاملہ نہیں ہوگا. دیکھیں اب اگر دو فعلوں کے بعد اسم ضمیر ہو, سوال یہ نہ یہ ویسے اسم ظاہر کے بجائے اگر دو فعلوں کے دو عاملوں کے بعد, اس میں ظاہر کے بجائے دو عاملوں کے بعد اگر اس میں ضمیر ہوئی تو دو صورتیں ہوں گی. نمبر ایک ضمیر متصل, نمبر ایک ضمیر متصل. اس صورت میں جھگڑا ہی نہیں ہوگا. اس صورت میں جھگڑا ہی نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ جس کے ساتھ اسی کا عمل بنے گی نا. ٹھیک ہے جی. اچھا جس کے ساتھ اسی کا بنے گی. اور عام طور پر یہ اگر ضمیر متصل فعل ثانی کا ہے تو کس کے ساتھ بنے گی؟ پھر عام طور پر آپ کو پتا دونوں کے بعد جا کے جب آخر میں آئے گی تو کس فعل کے بعد آئے گی متصل ہو کر؟ پہلے فعل کے بعد, دوسرے فعل کے بعد. تو لکھیں پھر یہ لازماً دوسرے فعل کا معمول بنے گی. یہ لازماً دوسرے فعل کا کیا بنے گی؟ معمول. نمبر دو یہ ضمیر یہ ضمیر منفصل ہوگی. یا یہ ضمیر کیا ہوگی؟ منفصل ہوگی. اچھا اس صورت میں نحویوں کے یہ ضابطے اس کے موافق نہیں ہوں گے. اور یہ ہماری بات سے خارج ہے. اور یہ ہماری بات سے کیا ہے؟ خارج ہے. دیکھ لیا یہ جو آپ نے آخر میں لکھا ہے نا, کون سا؟ اسم ظاہر کے حوالے سے جہاں سے شروع کیا وہاں بریکٹ میں یا سرکل میں لکھ دیں اسم ظاہر, تاکہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ آپ اسم ظاہر کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں. یہ جو آپ نے کہا ہے نا کہ فعلین کے بعد اگر اسم ضمیر ہو, جہاں سے یہ آخری جو پیراگراف آپ نے شروع کیا ہے نا, یہ بات اس کے ساتھ آپ لکھ دیں اسم ظاہر. اسم ظاہر
اس میں ظاہر. اس کو گول دائرے میں بند کرتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے آپ اس میں ظاہر کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں کہ اس میں ظاہر کیوں کہا ہے کہ اس میں ظاہر ہو. تو پھر آپ کہیں گے اس میں ظاہر اس لیے کہا ہے کہ اس میں ظاہر نہ ہوا تو اس مقابلے میں کون ہوتا ہے اس میں ضمیر. پھر اس کی کتنی صورتیں ہوتی ہیں؟ 2. وہ آگے آپ نے بیان کر دی. اب نیچے لکھیں آخری اس میں لائن میں بعدہما. کیا لکھیں؟ بعدہما لکھ دیں. بعدہما کا کیا مطلب ہے؟ اس کو بھی ایسے بند کر دیں. ان دونوں عاملوں کے بعد آئے گا اس میں ظاہر نا. تو بعدہما کا یہ مطلب ہوگا. اب اس کی میں تھوڑی سی تشریح لکھوا رہا ہوں. یعنی اس کے بعد دیکھیں یعنی یہ اسم متنازع فی ان دونوں عاملوں کے بعد ہو. یعنی یہ اسم متنازع فی ان دونوں عاملوں کے بعد ہو. چنانچہ اگر ان دونوں کے درمیان یا ان سے پہلے ہوا چنانچہ اگر یہ ان دونوں عاملوں کے درمیان یا ان سے پہلے ہوا تو تنازع ہی نہیں ہوگا. اب آپ سے میں پوچھتا ہوں تنازع کیوں نہیں ہوگا؟ یہ کس کا بنے گا معمول؟ جب یہ درمیان میں آ جائے یا سب دونوں سے پہلے آ جائے تو یہ کس کا معمول بنے گا؟ پہلے. یہ تنازع ہی نہیں ہوگا، یہ پہلے کا معمول بن جائے گا. دیکھیں جی چنانچہ تنازع ہی نہیں ہوگا بلکہ یعنی یہ پہلے عامل کا معمول بن جائے گا. مثال کے طور پر دیکھ لیں میں کہ یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں. یہی زید اٹھا کر اس کو دیکھیں، یہی زید میں اٹھاتا ہوں اور ضربنی کے بعد لگاتا ہوں تو سیدھا اس کے ساتھ لگ جائے گا کیونکہ اس کے بعد تو آیا ہی نہیں ہے. اب اس کے اندر ہوا ضمیر لوٹا دیں گے زید کی طرف. زید ادھر بیٹھا ہوا ہے تو ضمیر پیچھے لوٹے گی تو آگے زید کہے گا آ جاؤ. مرجع اپنی ضمیر کو لے لے گا. ضمیر پیچھے لوٹتی ہے نا اور مرجع کدھر ہوتا ہے؟ پیچھے. اگر یہ زید ادھر آگے بیٹھ جائے درمیان میں سینٹر میں ان دونوں کے تو یہ بن جائے گا اس کا فائل اور اس کے اندر سے ہوا ضمیر لوٹ کر کے ادھر جائے گی زید کی طرف. مرجع پیچھے موجود ہے، مسئلہ حل ہو جائے گا. اور اگر یہ زید کو اٹھا کر ادھر لے آتے ہیں ہم پھر تو یہ مبتدا خبر بن جائیں گے. کیا بن جائیں گے؟ اور اگر آپ اس کو فائل بھی بنائیں تو فائل مقدم بنا دیں گے اس کا. لیکن اس کا مقدم کیسے بنائیں؟ وہ تو منصرے اعتبادہ میں ہے کہ منصرے علیحدہ بڑا سکر. تو بہر صورت اس کو پہلے کا آپ نے بنانا ہوگا. اس لیے ہم نے کہا بعدہما. درمیان جو ہے دو دفعہ نہیں دو دفعی لیکن اس آپ ہو سی اس میں جو ضمیر لوڈ کی ہوئی یہ بواسطے ضمیر ہو سی وہ ڈائریکٹ اس میں ظاہر اس کا فائل بن سی. لیکن اس کا فائل زید کب کیسے بنے گا؟ اس کی ضمیر لوڈ کر بنائے گا. اس کی یہ لکھ دیں نا کس کی؟ اس کے درمیان میں زید کو لگا کے ضمیر آگے ضمیر کون سی لگائیں گے؟ اس کی مثلا چلیں یہ دیکھیں میں لکھ دیتا ہوں. ذرا بنی ہو گیا نا، یہ زیدن آ گیا نا. آگے میں کیا لکھوں؟ یہ دیکھ لیں، دیکھیں مارا مجھے زید نے اور اکرام کیا میرا. اب یہ دیکھیں یہ سیدھے کس کے قریب ہے؟ اس کے ہے نا. اس کو بنائیں فائل. اب اس کو چاہیے فائل. تو جب فائل ظاہر میں نہ ہو تو ہم نکالتے ہیں ہوا. یہ ہوا ضمیر ہے، یہ لوٹتی ہے پیچھے کی طرف. اس کا مرجع پیچھے ہونا ضروری ہے. اب جب ہم نے پیچھے لوٹایا تو ایک حد ہے. کوئی پریشانی پیش ہے؟ اور اگر آپ اس کو ادھر بھی نہ رکھیں، اس کو ادھر رکھ دیں اور اس کو ادھر کر دیں اور اس کو ادھر ہی کر دیں، اب یہ تو بنے گا جملہ اس میں سے پھر یہ کچھ اور بن جائے گا، اس میں بن جائے گا. لیکن اگر آپ اس کو پھر بھی فعلیہ بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو بنائیں گے فاعل مقدم. کیا بنائیں گے؟ کس کا بنے گا؟ منصرے والے کا یا ابتباد میں جا کے بنے گا؟ بس اس لیے ہم نے کہا یہ پہلے کا. ٹھیک ہو گیا؟ بعدہما کا مطلب بھی سمجھ گئے آپ. آگے لکھیں جی جمہور نحوی. جمہور نحویوں سے مراد ہے
बसरी और कूफी, बसरी और कूफी। ठीक हो गया। जमहूर नहवी कहते हैं चारों सूरतों में पहले और दूसरे दोनों आमिलों को अमल दिलाना जायज है। पहले और दूसरे दोनों आमिलों को अमल दिलाना जायज है। क्या मतलब? यानी इस इसमें ज़ाहिर को दोनों में से जिसका मामूल बना दें, थारी मर्जी है, जिसका बना दें जी। इस इसमें ज़ाहिर को दोनों आमिलों का मामूल बनाना जायज है, अमल दिलाना जायज है, यानी मामूल बनाना जायज है। ठीक हो गया। अच्छा, ताहम ये है बसरियों के नजदीक दूसरे फेल को आमिल बनाना औला पसंदीदा है। दूसरे फेल को आमिल बनाना औला पसंदीदा है। दलील ये देते हैं, वो कहते हैं कुर्बो जवार, कोई मंसरा, कुर्बो जवार माने पड़ोसी। जवार किसको कहते हैं? पड़ोसी जी। तो फिर इस पड़ोसी की वजह से किसको अमल देना चाहिए? क्योंकि ये इसमें ज़ाहिर किसके पास बैठा हुआ जाके? दूसरे। तो कहते हैं फिर हक उसका बनता है, क्योंकि उसके पड़ोस में बैठा हुआ है, उसके करीब बैठा हुआ है। पहला वो तो मंसरे में है या इत्तेवाद में है, और दूसरा इधर बैठा हुआ उसके साथ। इसी का कुर्ब जवार समझ आ गया? कुर्ब माने करीब, जवार माने पड़ोसी ना, करीब तक पड़ोसी। आई बात समझ? और इसको आप एक और अंदाज में मीरास की इस्तिलाह में जाके देखें तो वो है अल अकरब फल अकरब। अल अकरब ये कहीं लिखा नहीं है, मैं अपनी तरफ से आपको बता रहा हूँ। फल अकरब क्या माना होता है? अल अकरब फल अकरब, जो करीब हो वो करीब ही शुमार होता है। जिस तरह बाप मौजूद हो तो दादी को मीरास मिलती है, माँ मौजूद हो तो नानी मीरास मिलती है दादी को, बेटा मौजूद हो तो पोते को मीरास जाएगी नहीं। अल अकरब फल अकरब। ठीक हो गया। इन्होंने वो पकड़ा है कायदा अल अकरब फल अकरब का। कूफी कहते हैं पहले फेल को अमल देना, पहले फेल को आमिल बनाना औला और पसंदीदा है। ठीक हो गया। क्यों? वो कहते हैं साबिक और अस्बक कौन है? साबिक और वह अस्बक, यानी जो सबसे पहले आया वो कौन है? दो फेलों में पहला फेल कौन से? पहले ही होगा ना, पहले उसी को लिखते हैं आप ना। तो हक पहले को होता है, दूसरे का होता है। मसलन बिल कटवाने के लिए आए हैं, लाइन लग गए हैं, जो पहले आया है हक उसका होगा कि जो पीछे आया है डॉक्टर के पास, तो पहले हक किसका होगा? पहले नंबर वाले का होगा। कहते हैं पहले हिंदी घर भी ठीक है। साबिक माना पहला, अस्बक सबसे पहला। अस्बक इसमें तफजील है, साबिक इसमें फाइल है। इस तरह नहीं हो सकता दोनों का हो जाए जी, दोनों का हो जाए, दोनों का नहीं हो सकता ना। एक इसमें जाहिर है एक को बनाना है, दूसरे का जो है हमने ज़मीर लाजमी देनी है या हज़फ करना है, कुछ करना है। यहाँ तक समझ आ गई ये बात? देखो एक गुलाम दो मौला का अगर हो तो भाई एक की खिदमत करेगा, दो की। चार बीवियां हो, एक खामिद हो, बेशक चारों खामिद है, लेकिन अच्छा समझ आ रही है? सब को अमल नहीं किया तो सुन पर को पूछे तो मिसाल
ڈاکٹر صاحب پھر دیسی مثالات ہیں. لگے ترجمان بیٹھے تھے سارا چھوڑے تھے. سابق اسبق. اچھا سابق اسبق اسی کو ہم کہتے ہیں تقدیم و استحقاق. اسی کا دوسرا نام ہے تقدیم و استحقاق. تقدیم کا مطلب پہلے آنے والا. اس کو دوسری آہر تو اس طرح بنائے تو یہاں کیا بنے گا؟ الاقدم فالاقدم. پہلا پہلے، یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں الاول فالاول. الاول فالاول، الاقدم فالاقدم. پہلے آنے والا پہلے، پہلا پہلے. دلیاں دو نہیں تگڑی نے. اچھا کوفی بصری دو نہیں. کوفی بصریوں کے بہت سارے اختلافات ہیں نا نحو میں. کسی نے اس کتاب میں جمع کی ہے. میں نے کتاب ملتی تو نہیں ہے. میں نے مولانا فیض باری صاحب سے بہت ساری کتابیں فوٹو سیٹ کروا کے رکھی ہیں اپنے پاس. تو اس میں ایک ہے الاختلافات بین البصریین والکوفیین. 150 مایناز مارک و طرارہ قسم کے اختلافات جو ان کی کتابوں میں پائے جاتے ہیں. موٹی موٹی 2 جلدیں ہیں. تو میں نے اپنے دور میں بہت ساری فوٹو سیٹیں بنائی ہوئی ہیں اور رکھی ہیں جو نایاب کتابیں. تو 150 اختلافات کوفی و بصریوں کے. یہ بھی اسی طرح کے اختلاف ہیں. رزلٹ آگے جب بات ختم ہوگی آپ دیکھیں گے کیا لکھا ہے. شروع میں جو ہم نے ذکر کیا دونوں کو آپ یہ عمل دلانا چاہیے. جی دونوں کو عمل دلانا نہ وہ کیا کہتے ہیں دونوں کو عمل دلانے جائز کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ظاہر کے طور پر عمل کس کو دیں گے اور ضمیر کے طور پر عمل کس کو دیں گے. اب ایک کے ساتھ عمل دیا تو دوسرے کے ساتھ آپ نہیں دے سکتے. دوسرے کے ساتھ پھر وہی والی بات جو ابھی چلی تھی. مثلا فعل مضارع میں چلیں بات پر بات کیا جاتی ہے. فعل مضارع میں کتنے زمانے ہوتے ہیں؟ 2. ایک وقت کتنے زمانے مراد لیں گے آپ؟ کیوں ہوتے تو 2 ہیں. ایک وقت ایک ہی ہوتا ہے. ایک وقت ایک ہی ہوتا ہے. 2 آپ کر ہی نہیں سکتے. وہ ایسے سمجھانے کے لیے سیکھا بے شک آپ پائیں گے یضرب مارتا ہے یا مارے گا. لیکن جب عبارت آپ پڑھیں گے اس میں یضرب آئے گا تو ادھر آپ کیا مثلا ان اللہ لا یستحی ان یضرب. اللہ اس بات سے نہیں شرماتے کہ وہ بیان کریں حال. مطلب ایک وقت ایک ہی ہوگا نا. حال میں کام ہو رہا ہے مستقبل میں نہیں ہوگا. مستقبل میں ہوگا تو ابھی نہیں ہے. تو لیتے ایک ہوتے ہیں اگرچہ احتمال بہت ساروں کا ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ آپ نے جمہور لکھ لیا اور جمہور کی پوری بات لکھ لی. دوسرے ان میں ہے فراح. امام فراح. یہاں فراح صاحب نے اختلاف کر کے تھوڑی سی بات کو جمع کی ہے. فراح کو آپ نے پڑھا تھا. کون؟ یہ فراح الگ سے ایک گروہ ہے جی کوفہ بصرہ کے علاوہ. یا ان میں سے بھی اگر ہو, یہ اب میرے علم میں نہیں ہے کہ ان میں سے شمار ہوگا, شاید ان کے علاوہ بھی ہو, لیکن یہ ہے کہ یہ الگ سے ایک شخصیت یہاں پر آگے کھڑے ہو گئے ہیں. اپنا ایک الگ نظریہ لے گئے. فراح یہ کہتے ہیں جفت والی صورتیں ہیں تو ٹھیک ہے اسی طرح. جفت والی صورتیں تو اسی طرح ٹھیک ہے. کن کی؟ کوفیوں کی ٹھیک ہے یا بصریوں کی؟ کس کی؟ نہیں, دونوں کو عمل دیا جا سکتا ہے. دونوں کی ٹھیک ہے. کوفی بصری دونوں اس بات پر متفق ہے نا کہ دونوں میں سے ہر ایک کا معمول بن سکتا ہے. البتہ بہتر کس کا ہے اختلاف اس میں آیا تھا. ٹھیک ہے, لیکن دونوں کا بن سکتے ہیں نا. تو کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ 2 میں متفق ہیں. 2 کون سی؟ ہاں جی جفت والی. اب میں کہوں پہلی اور چوتھی تو یہ اس طرح یاد رکھنا مشکل ہوتا ہے, تو میں کہتا ہوں جفت والی. پہلی وہ کون سی تھی؟ دونوں فاعل. چوتھی کون سی تھی؟ پہلا مفعول دوسرا. اس کو میں دوسرے انداز میں بیان کروں, میں نے جفت کہا یہاں. دوسرے انداز میں بیان کروں دوسرا فعل فاعل چاہے. یہ کون سی 2 صورتیں کہہ رہے ہیں جو آپ کے متفق ہیں ان کے ساتھ؟ دوسرا فعل کیا چاہے. جو جفت والی صورتیں ان میں یہی موقف ہے. لیکن طاق والی صورتوں میں دوسرے فعل کو عمل دینا ان کے ہاں ناجائز ہے. طاق والی صورتوں میں دوسرے فعل کو عمل دینا کیا ہے ان کے ہاں ناجائز ہے. طاق والی صورتیں کون سی ہوں گی؟ دوسرا فعل کیا چاہے. ہاں پہلی طاق والی. بالفاظ دیگر دوسرا فعل مفعول چاہے. دوسرا فعل
آپ لکھ سکتے ہیں اس طرح. میں نے طاق بھی کہا, جفت کا. میں نے کیا کہا, جفت والی صورتیں. جفت والی صورتوں کے ساتھ میں نے دوسری تشریح تعبیر کیا لکھی, دوسرا فعل کیا چاہے, فاعل. طاق والی صورتوں کے ساتھ دوسری تعبیر کیا لکھی, دوسرا فعل مفعول چاہے, دوسرا فعل مفعول چاہے. اب یہ کیا کہتے ہیں, دوسرا فعل جب مفعول چاہے گا, دوسرا فعل مفعول, یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اول فعل کیا چاہے گا ان میں, فاعل چاہے گا. اول فعل کیا چاہے گا, فاعل چاہے گا. دوسرا فعل کیا چاہے گا, مفعول. اچھا, تو اس میں کس کو عمل دلانا ناجائز ہے, دوسرے فعل کو عمل دلانا کیا ہے, ناجائز ہے. ٹھیک ہے, بس اول فعل کو عمل دلانا ہی واجب ہوگا, اول فعل کو عمل دلانا ہی واجب ہوگا. ٹھیک ہے, ان کی دلیل, امام فرا کی دلیل, اگر دوسرے فعل کو عمل دلایا, ان کے ہاں دوسرے فعل کو عمل دلانا ناجائز ہے نا, ان کے ہاں دلانا کیا ہے, ناجائز ہے. کس میں ناجائز ہے, پہلے ذہن میں رکھ لیں. طاق والی, طاق والی کیا ہے, جس میں پہلا فعل فاعل کا تقاضا کرتا ہے نا, دوسرا ضروری نہیں مفعول کا ہو, پہلے میں تو دونوں فاعل ہیں. جس میں پہلا فعل فاعل کا تقاضا کرتا ہے, فاعل دینا فعل کو ضروری ہوتا ہے یا مفعول دینا ضروری ہوتا ہے, میں آپ سے پوچھتا ہوں. چلیں, فاعل کے بغیر فعل ہو نہیں سکتا, مفعول نہ بھی ہو یا تک اڑ گیا. ضرب زیدن, مارا زید نے, زیدن امرن, کہیں نہ کہیں یار جملہ پورا ہو گیا. کبھی کہیں گے کبھی نہیں کہیں گے. تو مجھے بتائیں فاعل عمدہ ہوتا ہے یا مفعول بھی عمدہ ہوتا ہے؟ فضلہ زائد کو کہتے ہیں ایکسٹرا, فالتو, فالتو فضلہ, فا ضاد لام قولہا. فاعل کو کہتے ہیں عمدہ, مفعول بھی کو کہتے ہیں فضلہ. فضلہ دعا ہوتا ہے, فضلہ ہی ہے, ایکسٹرا چیز نکلتی ہے. ڈاکٹر صاحب ایسے بھی بتائیں ہم او فضلہ مراد نہیں, اصل تو آپ نہیں سمجھو کس بات کو. فضلہ ایسی بھی اچھا فضلہ ہی ہو گیا, اصل چیز انسان باڈی جا کے دی ہے, فضلے کو خارج کر رہی ہے. بالکل فاضل ہو گیا. اچھا, اس بات کو سمجھ گئے. میں نے کیا کہا, یہ آخر میں جو بات ہو رہی ہے دلیل فرا, امام فرا کی دلیل وہ کہتے ہیں اگر دوسرے فعل کو عمل دلایا تو دوسرے فعل کو عمل دلانا کس میں ناجائز ہے, طاق صورتوں میں. طاق صورت کون سی ہے, جس میں پہلا فعل کیا چاہتا ہے, فاعل. اب جب پہلا فعل فاعل چاہتا ہے, دوسرا اگر مفعول کو چاہ رہا ہے, جیسے تیسری صورت, آپ مفعول والے کو تو دے دیں فضلہ, اور جو عمدہ چاہ رہا ہے اس کو چپ کر. اچھا, کہتے ہیں یہ ناجائز ہے نا, پہلے عمدہ کا تقاضا پورا کریں. ہاں, بات کی بات ہے, پہلے فرض پوری کرو نا, پہلے فرض پورا کرو, پھر سنتا نفل پڑھ دے رہا سی. پہلے قرض چکا لیں, پھر صدقہ خیرات کرتے رہیں آپ. پہلے صورت دونوں فاعل چاہیں گے, دوسرا فعل فاعل چاہے گا, پہلا فعل مفعول چاہے گا. نہیں, پہلی صورت بتا, پہلی صورت میں دونوں فاعل چاہتے ہیں, پہلی صورت میں دونوں فاعل چاہتے ہیں. پورا ہو نا, دونوں فاعل چاہتے ہیں. تیسری میں دیکھ لیں, پہلا فاعل چاہتا ہے, دوسرا کیا چاہتا ہے, مفعول. مفعول فضلہ ہوتا ہے, ایکسٹرا فالتو چیز ہوتی ہے. اگر آپ اس کو دیتے ہیں دوسرے کو عمل, تو یہ تو عمدہ تو رہ گیا, تو آپ ادھر لے کے جائیں. ادھر دونوں عمدہ چاہ رہے ہیں, لیکن پہلے کا لحاظ کریں کیونکہ پہلا پہلے ہی ہے. گویا ادھر انہوں نے کوفیوں کا لحاظ کیا ہے. کس کا لحاظ کیا ہے, فرا کوفیوں کے قریب ہے. فرا کوفی, فا فا آئیے پکڑ کر, ٹھیک ہے, ان کے قریب کے ہیں. یہ آپ دلیل لکھوا رہے تھے, اگر دوسرے فعل کا جی دلایا جائے, جی دلایا جائے تو قطع تنازع کے لیے, یعنی تنازع ختم کرنے کے لیے, تو تنازع ختم کرنے کے لیے دو صورتیں ہوں گی. ختم کرنے کے لیے کتنی صورتیں ہوں گی, دو. نمبر ایک, اول فعل کے فاعل کو حذف کریں. اول فعل کے فاعل کو کیا کریں, حذف کریں. حذف کریں گے تو کیا خرابی لازم آئے گی, مجھے بتائیں. عمدہ کو بغیر قائم مقام کے حذف کرنا لازم آئے گا فضلہ کی وجہ سے.
اس میں اس تیسری صورت میں عمدہ کو بغیر قائم مقام کے حذف کرنا لازم آئے گا. عمدہ کو فاعل عمدہ ہوتا ہے نا, اس میں بھی فاعل 4 آئے اور اس میں بھی فاعل 4 آئے, تو عمدہ کو بغیر کس کے قائم مقام کے حذف کرنا لازم آئے گا. یہ تیسری صورت آخر ہو یا پہلی بھی آخر دونوں لگتی ہے, لیکن یہ تاں سے پکڑی تھی اس میں زیادہ واضح نظر آ رہی ہے چیز نا, کہ اس کو فضلت اس دے دو اور عمدہ کو تسی حذف کر دو. اس میں بھی تسی کڑا دوڑے عمدہ منگ دیں, لیکن پہلے دھاگ پھر زیادہ بن دے, کیونکہ تھا سے پہلے دیتے تھے اس کی پہلے یہاں پر آپ زید دن کیوں کہتے ہیں کس میں یہ ہم نے ویسے لکھی ہوئی ہے شناخت کے لیے, یہ ابھی اس کا کوئی لحاظ نہیں ہے, یہ ہم نے صرف لکھی ہے. اصل تو ہم اختلاف میں اس کو فٹ کریں گے کس کو کیا دینا ہے, پھر ہم اس کو تبدیل بھی کریں گے. یہ تو فی الحال ہم نے شناخت کے لیے لکھی ہے, سمجھ آ رہی ہے, یہ کوئی حتمی صورت نہیں ہے اس طرح. تو کیا ہے پہلی دلیل, اگر دوسرے فعل کو عمل دلایا تو تنازع ختم کرنے کی 2 صورتیں ہیں. پہلی صورت کیا ہے کہ اول فعل کے فاعل کو کیا کر دیا جائے, حذف. اور ظاہر بات ہے پہلے فعل کے فاعل کو جب آپ حذف کریں گے تو یہ یہاں پر فاعل کلام میں عمدہ ہوتا ہے. دیکھیں فاعل کلام میں عمدہ ہوتا ہے, اور عمدہ کو بغیر قائم مقام کے حذف کرنا جائز نہیں ہے. بغیر قائم مقام کے حذف کرنا جائز نہیں ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ پہلے فعل میں فاعل کی ضمیر مانی جائے. پہلے فعل میں فاعل کی ضمیر مانی جائے. پہلے فعل میں فاعل کی ضمیر مانی جائے. کیوں؟ دوسرے فعل میں آپ نے عمل دیا ہوا ہے. مثلا دیکھ لیں اس کو آپ نے اگر اس کے ساتھ لگایا, خرابی کیا لازم آئے گی؟ پہلے میں آپ کو کیا ماننی پڑے گی؟ ایک تو یا تو پہلے فاعل آپ کو حذف کرنا پڑے گا, اور فاعل عمدہ ہوتا ہے, عمدہ کو حذف کرنا بغیر قائم مقام کے جائز نہیں. دوسری کیا خرابی لازم آئے گی؟ آپ اس کے ساتھ اس کو معمول بنائیں گے تو اس کو آپ ضمیر دیں گے, پھر اس کی ضمیر پیچھے لوٹے گی, پیچھے ہے ہی نہیں زید, تو ضمیر بلا مرجع لازم آئے گا. ضمیر بلا مرجع کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ضمیر بلا مرجع یعنی ضمیر تو لوٹ رہی ہے, آگے مرجع ہی نہیں ہے. میں نے بتایا تھا نا, اگر یہ ضمیر پیچھے لوٹتی ہے تو اس کا مرجع پیچھے ہونا چاہیے. اور ادھر آپ اس کو عمل بدائے کہ اس میں ضمیر لوٹاتے ہیں ہوا, تو ہوا ضمیر پیچھے لوٹتی ہے, زید کی طرف پیچھے, زید ہے ہی نہیں. چند جگہوں پر ضمیر بلا مرجع بھی جائز ہوتا ہے. ان میں ایک ہے هو اللہ الذی لا الہ هو اللہ الذی. ہوا کیوں؟ کائنات میں جب بھی تعریف مدح ہوگی, صفات و کمالات بیان ہوں گے, اس کا کوئی مرجع ہو یا نہ ہو, اگر مرجع نہ ہوا تو وہ لازماً کامل ذات کی طرف جائے گی. فرد کامل, فرد اکمل وہ کون ہے؟ جب بھی آپ کوئی اچھی بڑی بڑی صفات بیان کریں گے, مرجع ساتھ ذکر نہ کریں, ضمیر ذکر کر دیں, تو یہ ضمیر خود بخود اوپر جائے گی, خود بخود اوپر جائے گی. وہاں مرجع کا محمد. لیکن اس کے علاوہ جو مرجع ہوتے ہیں ان کو دیکھنا پڑتا ہے. اس بات کو سمجھ گئے؟ یہ فرا نے کون سی 2 دلیلیں دی ہیں کہ اگر آپ نے یہاں پر دوسرے کا اس کو معمول بنایا تو پہلے کا فاعل چاہیے تھا, دوسرے کو مفعول چاہیے تھا, ادھر دونوں کو بے شک فاعل چاہیے تھا, تو آپ نے گویا اس کے عمدہ کو حذف کر دیا. اور فاعل کلام میں کیا ہوتا ہے؟ عمدہ. عمدہ کو بغیر قائم مقام کے حذف کرنا جائز نہیں. اور دوسرا کیا کہ آپ نے اس کے ساتھ معمول بنایا اور اس کو کیا دے دی؟ ضمیر. تو ضمیر دینے کی صورت میں ضمیر لوٹے گی پیچھے, اور پیچھے زید ہے نہیں ہے, تو ضمیر بلا مرجع لازم آئے گا. یہ بات سمجھ آ گئی ہے؟ یہ 2 چیزیں ان کی آئیں گی. اور باقی جمہور پر پھر سوال ہوا کہ فعل اول میں فاعل, آپ کہتے ہیں فعل اول کا معمول بنائیں یا فعل دوم کا معمول بنائیں, دونوں کا جائز ہے, تو آپ اس کا کیا جواب دیں گے؟ تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ ضمیر دیں گے. کیا دیں گے؟ ضمیر دیں گے پہلے میں, اور ضمیر لوٹے گی پیچھے. باقی آپ نے جو کہا ہے پیچھے مرجع نہیں ہے, تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب اس ضمیر کے مرجع کی تفسیر بعد میں آ رہی ہو تو وہی قائم مقام ٹھہرتا ہے. کیا کہا میں نے؟
جب اس ضمیر کے مرجع کی تفسیر بعد میں آ رہی ہو اس میں ظاہر کی صورت میں، یہ ظاہر مراد تھا نا، تو پھر ہمیں مرجع کی لانے کی ضرورت کس میں؟ عمدہ میں. عمدہ کون؟ فاعل. عمدہ کون؟ فاعل. یہ جواب دیا ہے بصریوں اور کوفیوں دونوں نے مل کر امام فراء کو. کیا جواب دیا ہے کہ جب ضمیر بلا مرجع لازم آتا ہو تو مرجع اگر اس میں ظاہر کی صورت میں بعد میں تفسیر کر رہا ہو اس میں ظاہر آ کر، اور ہو بھی عمدہ یعنی فاعل والا مسئلہ ہو، تو یہ برداشت ہے. یہ جواب سمجھ آ گیا جمہور کا، بصریوں کا. اچھا، اس کے بعد آخری بات وہ یہ ہے کہ چند باتیں نوٹ کر لیں، پھر اس بات کو ہم آگے، یہ ابتدائی باتیں تھیں جس سے آپ نے بحث کو سمجھنا تھا. آخری بات دیکھیں، تنازع ختم کرنے کے لیے ہم 3 طرح کی چیزیں لاتے ہیں. 3 طرح کی چیزوں میں سے کوئی لاتے ہیں. 3 طرح کی چیزوں میں سے کوئی ایک لاتے ہیں. 3 طرح کی چیزوں میں سے کون سی 3 چیزیں ہیں؟ نمبر 1 اظہار. اظہار کا مطلب ہے اس میں ظاہر کو لانا، اس میں ظاہر کو لانا. دوسرا ہے اضمار، ضمیر لانا یا ماننا، ضمیر لانا یا ماننا. تیسرا ہے حذف، ڈیلیٹ مارنا. حذف کرنا. تنازع ختم کرنے کے لیے ہم کتنے طرح کے کاموں میں سے کوئی کام کرتے ہیں؟ اظہار، اس میں ظاہر لانا، اضمار ضمیر لانا، ماننا. حذف، یہ دیکھیں ہم نے ضمیر مانی نا، ادھر ہم نے اس میں ظاہر دے دیا نا، یہ اظہار ہے. ادھر ضمیر مانی نا، اور کہیں حذف کرنا جیسے فرا نے کہا تھا، حذف بھی کرتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ 3 طریقے ہوتے ہیں اس کے. یہ آپ نے نوٹ کیے؟ اس کے ساتھ ایک چیز اور نوٹ کریں، متوافق صورت. متوافق صورتوں کی 2 قسم ہوتی ہیں. جو آپ نے صورتیں لکھی ہیں، کتنی صورتیں لکھی ہیں؟ 4. ان صورتوں کو متوافقین یا متخالفین کا نام بھی دیا جاتا ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ خود حل کر لیں گے انشاءاللہ. یہ دیکھیں، یعنی دونوں موافق ہوں تقاضوں میں، دونوں موافق ہوں تقاضوں میں، دونوں فاعل چاہیں ایک فاعل ہو. اب مجھے بتائیں یہ پہلی والی کیا بنتی ہے؟ متوافق یا متخالف؟ متوافقین ہے یہ. اور کون سی متوافقین ہے؟ یہ دونوں یہ بنتی ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ سمجھ گئے؟ متخالفین کون سی ہیں؟ 3-4. ان کو صورت متوافق. جب یہ لفظ آئے گا تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ کہہ رہے ہیں. سمجھ گئے؟ اس کے بعد اگلی چیز ہے افعال قلوب. افعال قلوب، ان میں ایک بات آئے گی انہی میں کہ بھائی افعال قلوب جو ہے وہ اس کا اصول یہ ہے، افعال قلوب کا اصول یہ ہے کہ اس کے دونوں مفعولوں میں سے کسی ایک کو حذف کرنا جائز نہیں ہوتا. ہم نے تنازع ختم کرنے کے لیے 3 صورتیں رکھی ہوئی ہیں نا، حذف بھی ہے، لیکن افعال قلوب اگر ان میں سے کوئی ایک ہوا تو پھر ہم اس کا حذف کر سکتے نہیں ہے، کیونکہ اصول ہے افعال قلوب کے دونوں مفعولوں کو حذف کر سکنا جائز نہیں. تو افعال قلوب کا اصول لکھ لیں. افعال قلوب کا اصول، اس کے دونوں مفعولوں کو ذکر کرنا ضروری ہوتا ہے. افعال قلوب کون سے ہیں؟ آپ نے پڑھے تھے علمتو، ظننتو، حسبتو اور خلتو، رأیتو، زعمتو، وجدتو. سات ہیں. افعال قلوب کتنے ہیں؟ 7. ان کا اصول کیا بتایا؟ افعال قلوب
کہ دونوں مفعول ذکر کرنے لازم ہیں. حذف کر سکتے نہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ لکھا آپ نے. اسی طرح ایک فاعل ہوتا ہے. فاعل کیا ہوتا ہے میں نے کیا بتایا؟ عمدہ. ایک مفعول بھی ہوتا ہے. مفعول بھی کیا ہوتا ہے؟ فضلہ. فضلہ فالتو. فضلہ فالتو. یہ بھی نوٹ کیا آپ نے. اچھا اور ایک اضمار قبل ذکر وہ آپ نے سن لیا. ضمیر بلا مرجع کیا ہوتا ہے؟ ضمیر آ جائے لیکن پیچھے مرجع نہ ہو. پیچھے مرجع نہ ہو. اور ایک دوسرا ہوتا ہے اضمار قبل ذکر بشرط تفسیر. ماں بات وہ کیا ہے کہ پیچھے مرجع تو نہیں ہے لیکن اس مرجع کی تفسیر بعد میں اس مزاحر کی صورت میں آ رہی ہو. اس کو کہتے ہیں اضمار قبل ذکر بشرط تفسیر ما بعد. بشرط تفسیر ما بعد. اور ایک ہوتا ہے رتبتاً مقدم ہونا تحریر میں اگرچہ مؤخر ہونا. دیکھیں یہ آخری بات بالکل آخری جملہ آ گیا. مقدم رتبتاً مؤخر ذکرن. مؤخر ذکرن. مؤخر ذکرن. مؤخر ذکرن. مثلاً آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس کو آپ فاعل بنا دیں کس کا؟ ضربنی کا فاعل بنا دیں. ٹھیک ہے. دوم میں اچھا اب دوم کے اندر جو ہے آپ نے اچھا ٹھیک ہے. اس کو آپ بنا دیں پہلے کا فاعل. اس کا فاعل بنا دیں پہلے کا. اس کے اندر دے دیں ضمیر. اس کے اندر دے دیں کس کی طرف لوٹے گی؟ اس کی طرف لوٹے گی. اب سوال یہ کہ پیچھے لوٹ رہی ہے زید ادھر بیٹھا ہوا ہے تو ہم کہیں گے اصل میں یہ زید ذکرن تو ادھر ہے. ذکرن تو ادھر ہے. ٹھیک ہے مؤخر ہے لیکن مقدم ہے کس اعتبار سے؟ رتبہ. اس کا رتبہ یہ ہے کہ یہ آپ نے فاعل بنایا ہے اس کا تو اس کو ادھر ہونا چاہیے. لہٰذا آپ ذکرن کو نہ دیکھیں رتبتاً کو دیکھیں. رتبتاً یہ فعل کے ساتھ ادھر فاعل ہونا چاہیے. گل رہی ہے. یہ میں نے آپ کو تنازع فعلین سے متعلق جو ضروری ابتدائی تمہیدی مباحث تھیں سب لکھوا دی اللہ کے فضل سے. اب آگے ہم نے صرف ان صورتوں کو جمہور، بصری، کوفی، فراء ان تینوں کے حوالے سے فٹ کرنی ہے. اور فٹ انشاءاللہ آپ نے خود کرنی ہے. صرف ان چیزوں پر آپ نے غور کرنا ہے. آپ غور کریں تو انشاءاللہ آپ صورتیں لکھ کے بھی لا سکتے ہیں. کتنے منٹ ہوئے نا اسد صاحب؟ 1 منٹ ہوئے. ہاں جی